اور وہاں جو تلبیہ پکارا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بہت سارے ایسے ناخواندہ مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے نالائق اور نااہل اور جاہل قسم کے مسلمان ہیں جو حج سالوں سال کے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد پھول مالا چڑھنا پہننے کے بعد حج کر کے تو آتا ہے، مگر بعض ایسے ناخواندہ لوگ ہیں کہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ الیاذ باللہ، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ حرم مکی کے اندر پہنچ کر اسے جماعت کے ساتھ جس حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے زائد اگر ثواب ملے، اور اس مقام مقدسہ میں پہنچ کر کے اگر جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا محروم شخص، اس سے بڑا بدقسمت شخص اور اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ مگر ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہاں تو جاتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تلبیہ تو پکارتے ہیں لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو اکیلا ہے، تو تنہا تنہا ہے، تیری وحدانیت ہے، تیری وحدانیت کو تسلیم کرتے، مگر آنے کے بعد وہی اجمیر، وہی کچھوچا، وہی یوسف گوڑا، تو وہی بھلا گوڑا، وہی چلا گوڑا، وہاں وہ درگاہ، وہاں حضرتا گنج، فلانے گنج، یا وہاں جا کر کے ماتھا ٹیکنے والوں سنو، خدا کی قسم نہ تمہارا حج ہوگا ہزاروں طواف کرنے کے بعد، ہزاروں بار لبیک لا شریک لک لبیک پکارنے کے بعد، اگر دل سے تم نے شرک کی نجاست، شرک کی گندگی کو نہیں نکالا، دل کو پاک نہیں کیا اور نور توحید سے مجلہ اور مصفہ اپنے دل کو نہیں کیا، تو یاد کر لو تمہارا 4-5 لاکھ جو گیا وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور پھر بھی تم اللہ کے مقبول بندوں میں شمار نہیں ہو سکے، تم مرغوز اور مردود بندے ہو کر کے رہے۔ اس لیے کہ حج کس چیز کی یادگار ہے؟ ارے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا گیا، اس گھر کا ہر کونا اس بات پر شاہد ہے اور اس بات کا شاہکار ہے کہ اس گھر میں آ کر اللہ کی وحدانیت آٹومیٹکلی انسان کے اندر معجزن ہو جاتی ہے، یہ توحید کا رس انسان کے اندر معجزن ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی وہاں سے تلبیہ پکارنے کے بعد بھی اگر یہ کام آ کر کے کرتا رہے، شرکی یا کفری عمل کرتا رہے، تو پھر اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔